جب بھی آپ یہ نام سنتے ہیں آغا خان تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ پاکستان کا سب سے بہترین اور ماڈرن ہاسپٹل، پاکستان کا اعلیٰ ترین تعلیمی نظام، شہر شہر میں بلکہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں موجود وہ اسکول نیٹ ورکس جنہوں نے لوکل کمیونٹیز کی تقدیر بدل دی، یا پھر اربوں ڈالر کا وہ عالمی فلاحی نیٹ ورک جو دنیا کے غریب ترین ملکوں میں خاموشی سے کام کر رہا ہے بغیر کسی مذہب اور نسل کی تفریق کے۔ ہم ان بہترین اداروں کو تو روز دیکھتے ہیں، ان سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے موجود کمیونٹی کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ وہ کمیونٹی جنہیں ہم عام زبان میں آغا خانی کہتے ہیں۔ وہ جس کے بارے میں بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر آغا خانی ہے کون؟ یہ باقی مسلمانوں سے الگ کیسے ہیں؟ وہ عام مسجدوں کے بجائے جماعت خانوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ آغا خان کون ہے جنہیں یہ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں؟ آئیں 1000 سال پہلے چلتے ہیں اور وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، ایک کمیونٹی کے سروائیول کی کہانی۔ وہی کمیونٹی کہ جس کے ساتھ تاریخ کا خطرناک ترین قاتل گروپ حشاشین بھی جڑا ہوا ہے، جو آج کے فلموں اور ویڈیو گیمز کے ذریعے آج بھی زندہ ہے۔ لیکن کیا وہ واقعی قاتل تھے یا یہ تاریخ کا سب سے بڑا پروپیگنڈا تھا، ایک ایسی کہانی جسے آج تک ہم سچ مانتے آئے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج آپ کو ملیں گے زاویہ پر۔ ہم بتائیں گے آپ کو اس کمیونٹی کی اصل کہانی جس نے تلوار کا راستہ چھوڑا، قلم کا راستہ چنا، انسانیت کی خدمت کا راستہ لیا اور آج موسٹ پیسفل کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ آغا خانیوں کی کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ میں کافی پیچھے جانا پڑے گا۔ سن 765 میں جب چھٹے امام حضرت جعفر صادق کا انتقال ہوا تو ان کے جانشین کے حوالے سے ایک بحران پیدا ہوا۔ امام جعفر کے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل تھے جنہیں ان کا جانشین نامزد کیا گیا تھا، لیکن مبینہ طور پر وہ ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ اگلا امام کون ہوگا، اور اسی سوال کے جواب میں دو رائے بن گئیں۔ ایک گروپ جو میجورٹی میں تھا اس نے امام جعفر صادق کے ایک بیٹے موسیٰ کاظم کو اپنا 7واں امام مان لیا، اور یہ گروپ اثنائے عشری یعنی 12 شیعہ کہلایا، یعنی 12 اماموں کو ماننے والا۔ آج ایران، عراق اور پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرا چھوٹا گروپ بھی تھا جس نے کہا کہ نہیں، امامت کا حق صرف اسماعیل اور ان کی نسل کا ہے۔ انہوں نے انہیں اپنا امام مانا اور پھر اسماعیلی کہلائے، یعنی اسماعیل کو ماننے والے۔ یہ کوئی ایک جنگجو گروپ نہیں تھا، بلکہ بہت ہی آرگنائزڈ اور فکر و فلسفہ رکھنے والی تحریک تھے۔ عباسی خلیفہ کے مظالم سے بچنے کے لیے یہ خفیہ طور پر کام کرتے تھے، یہاں تک کہ 10ویں صدی میں انہوں نے وہ کر دکھایا کہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے شمالی افریقہ اور مصر میں ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جسے تاریخ میں فاطمی خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عباسی خلافت کے مقابلے میں دنیا کی سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ ریاست تھی۔ قاہرہ ان کا کیپٹل تھا۔ دنیا کی سب سے پرانی اور مشہور یونیورسٹیز میں سے ایک جامعہ الازہر کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی۔ جی ہاں، الازہر یونیورسٹی اصل میں ایک اسماعیلی تعلیمی ادارہ تھا۔ یہ اسماعیلی گروپ کی گولڈن ایج تھی کہ جس میں انہوں نے علم اور تہذیب کی وہ مثال قائم کی جو اس وقت یورپ میں نہیں تھی۔ وہ صرف تلواریں چلانا ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ اس زمانے کے ہر ماڈرن علم میں ماہر تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فاطمی سلطنت میں سنی، شیعہ، مسیحی، یہودی سب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی۔ وہ واقعی امپائر بلڈر تھے، سویلائز نیشن تھے، لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ فاطمی خلافت کو بھی بالآخر زوال آیا۔
11वीं صدی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اسماعیلیوں کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ایک ایسی دراڑ پیدا ہوئی جس نے اسماعیلی گروپ کو محلات کی پرسکون زندگی سے نکال کر پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں، یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ چیپٹر جسے ہم آغا خانیوں کی شروعات کہتے ہیں۔ ہر عظیم سلطنت چاہے باہر کے خطرے سے کتنی ہی بچی ہوئی کیوں نہ ہو، دشمنوں سے کتنی ہی محفوظ کیوں نہ ہو، لیکن اسے اندر سے ضرور خطرہ رہتا ہے۔ فاطمی خلافت جو کبھی علم کا، رواداری کا مرکز تھی، 11ویں صدی ختم ہوتے ہوتے اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اصل طاقت اب خلیفہ یعنی اسماعیلیوں کے امام کے ہاتھ میں نہیں تھی، بلکہ فوج کے کمانڈروں اور طاقتور وزیروں کے قبضے میں جا چکی تھی۔ یہاں تک کہ سال 1094 آ گیا، وہ سال جب سب سے لمبے عرصے تک فاطمی خلیفہ رہنے والے امام مستنصر باللہ کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد جانشین بنانے پر وہ بحران پیدا ہوا جس نے اسماعیلی ورلڈ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق امام کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مستنصر نے واضح طور پر اپنے سب سے بڑے اور قابل بیٹے شہزادہ نزار کو جانشین بنایا تھا۔ وہ ایک سمجھدار اور آزاد سوچ رکھنے والا شہزادہ تھا۔ وہ سلطنت کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ قاہرہ میں کنٹرولنگ پاور اس وقت فوج اور درباری وزیروں کے پاس تھی، اور انہیں ایک آزاد اور مضبوط خلیفہ بالکل نہیں چاہیے تھا۔ ان میں سب سے بڑا نام تھا الافضل شہنشاہ، فاطمی سلطنت کا سب سے طاقتور وزیر اور فوج کا سربراہ۔ وہ جانتا تھا کہ اگر نزار خلیفہ بن گیا تو اس کی اپنی طاقت ختم ہو جائے گی، اس لیے مستنصر کی آنکھیں بند ہوتے ہی افضل نے ایک چال چلی۔ اس نے نزار کی جگہ مستنصر کے ایک اور بیٹے مستعلی کو خلیفہ بنا دیا۔ وہ کم عمر تھا، سیاسی طور پر ناتجربہ کار تھا، اور سب سے بڑھ کر الافضل کا اپنا بہنوئی بھی تھا، اور یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ وہ افضل کے لیے خلیفہ کا پرفیکٹ کینڈیڈیٹ تھا۔ پھر ایک پیور پیلس کو ہوئی، محلاتی سازش ہوئی، اور امام کی روحانی حیثیت ایک وزیر کی سیاسی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لیکن کیا شہزادہ نزار یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس نے یہ ناانصافی ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا حق لینے کے لیے میدان میں نکل پڑا۔ پہلے وہ قاہرہ سے اسکندریہ گیا اور وہاں کے لوگوں اور فوج کی مدد سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ جنگ کچھ عرصے تک چلتی رہی، لیکن افضل کی فوج بہت بڑی اور پاورفل تھی، اس لیے نزار بالآخر ہار گیا اور اس کو اور اس کے خاندان کو گرفتار کر کے قاہرہ لایا گیا، جہاں تاریخ کا ایک ظالمانہ چیپٹر لکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ الافضل نے شہزادہ نزار کو بڑی ہی دردناک اور خوفناک موت دی۔ ایک اندھیری کوٹری میں لایا گیا اور پھر اس کے گرد دیوار چن دی گئی، سمجھے اسے زندہ قبر میں دفنا دیا گیا۔ اسماعیلیوں کا وہ امام جسے لوگ روحانی پیشوا کہتے تھے، اپنے ہی محل میں گھٹ گھٹ کر مر گیا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اسماعیلیوں کے دلوں میں وہ آگ بھڑکی جو صدیوں تک بجھ نہیں پائی۔ اب پوری اسماعیلی ورلڈ 2 گروپوں میں بٹ چکی تھی۔ پہلا، مستعلی کے ماننے والے اسماعیلی، وہ لوگ جو قاہرہ، یمن اور دوسرے علاقوں میں رہتے تھے۔ انہوں نے وزیر کے بٹھائے ہوئے خلیفہ کو اپنی مرضی سے یا مجبوری سے امام مان لیا۔ یہ گروہ بعد میں یمن سے ہوتا ہوا ہندوستان بھی پہنچا، اور آج ہم انہیں بوہری کمیونٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا گروپ تھا نزاری اسماعیلیوں کا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ناانصافی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کسی کو امام چننے کا کوئی حق نہیں، سچا امام صرف ایک ہے، وہ ہے نزار، اور آنے والے امام بھی اسی کی نسل سے ہوں گے۔ یہ گروپ نزاری اسماعیلی کہلایا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم آج آغا خانی کہتے ہیں۔ لیکن آغا خانی کیوں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ایسا ہے جو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو حکومت مستعلی کی تھی، اس لیے نزاریوں پر بڑی سختی کی گئی۔ ان کا امام قتل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ تو کھڑے تھے، لیکن سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک خطرناک دوراہے پر تھے اور ان کا سروائیول ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن تاریخ پڑھتے ہوئے ایک بات یاد رکھیں، جب قوموں کو اپنے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یا تو وہ مٹ جاتی ہیں یا لڑنے کا ایسا طریقہ ایجاد کرتی ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ نزاریوں کو اس زمانے میں ایک ایسا لیڈر مل گیا جس کا دماغ بہت تیز اور ارادہ چٹان سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ وہ بندہ تھا جس کی دہشت سینٹرل ایشیا سے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ نام تھا حسن بن صبا۔
نظاری اسماعیلیوں نے قاہرہ چھوڑ دیا، مصر چھوڑ دیا، اور اب وہ اپنی تاریخ کے نازک ترین موڑ پر کھڑے تھے۔ نہ اقتدار تھا، نہ سلطنت، اور نہ ہی فوج، اور چاروں طرف اس وقت کی سب سے بڑی اور موسٹ پاورفل اسلامی سلطنت، دی سلجوق امپائر، جو اسماعیلیوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے اور انہیں صفحۂ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ یہ سروائیول کی جنگ تھی، یا تو مٹ جاتے یا کچھ ایسا کر کے دکھاتے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ اس نازک مرحلے پر اسماعیلیوں کو ایک لیڈر ملا جس کا نام تھا حسن بن صبا، وہی بندہ جس کے بارے میں دنیا سمجھتی ہے کہ ایک کلٹ لیڈر بلکہ خونخوار قاتل تھا، لیکن آج کے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ حسن بن صبا ایک زبردست عالم بلکہ میتھمیٹیشین، ایسٹرونومر اور ایک غیر معمولی ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، لیکن ابھی تو لڑائی سروائیول کی تھی۔ سلجوق سلطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے حسن بن صبا کو ایک محفوظ ٹھکانہ چاہیے تھا، اور اس کی نظر پڑی قلعہ الموت پر، یعنی ایگلز نیسٹ پر۔ یہ شمالی ایران کے پہاڑوں میں واقع ایک قلعہ تھا جس تک پہنچنے کا ایک ہی چھوٹا سا راستہ تھا، اور لوکیشن ایسی تھی کہ کسی بھی فوج کے لیے اسے فتح کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن حسن بن صبا نے اسے فتح کرنے کے لیے فوج کا استعمال کیا ہی نہیں۔ انہوں نے تاریخ کا سب سے شاندار اور خاموش ٹیک اوور کیا۔ اپنے مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والے چھپ چھپ کر قلعے کے آس پاس کے علاقوں میں بھیجے، اور وہاں سے یہ قلعے کے اندر بھی پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ پہرے داروں اور فوجیوں کو اپنے عقائد کے بارے میں بتایا، انہیں اپنے ساتھ ملایا، اور جب قلعے میں ماننے والوں کی اکثریت ہو گئی تو حسن خود ایک صوفی کے روپ میں قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کے سلجوقی گورنر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اسے 3000 دینار دے کر باہر نکال دیا۔ یہ 1090 تھا جب حسن بن صبا خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر الموت کا مالک بنا، اور پھر یہاں سے اپنی تحریک کو ایک نیا اور بڑا ہی سخت تنظیمی ڈھانچہ دیا، جسے کہتے ہیں دعوت جدیدہ، یعنی دا نیو پریچنگ۔ لیکن اس سے پہلے تو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ سلجوق اب اس سے لڑیں گے۔ ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی، سلجوق کسی بھی میدان میں 1 لاکھ کی فوج لا سکتے تھے، اور حسن کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ اس فوج کا کھلے میدان میں کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تاریخ کے پہلے آرگنائزڈ اے سیمیٹرک وارفیئر کا۔ ٹارگٹ تھا فوج سے نہیں لڑیں گے بلکہ حکومت کے اہم ترین بندے، ان کے لیڈر کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن کیسے؟ یہاں سے آغاز ہوا فدائین کا، یعنی وہ جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جی ہاں، یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے عقیدے اور اپنی کمیونٹی کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ انہوں نے ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کا طریقہ اپنایا اور سلجوقی سلطنت کے بڑے بڑے وزیروں، جرنیلوں بلکہ بادشاہوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، جن میں سب سے مشہور تھے سلجوقی وزیر اعظم نظام الملک، جو ان فدائین کی طرف سے کیا جانے والا پہلا بڑا ہائی پروفائل قتل تھا۔ دنیا نے کہا یہ دہشت گردی ہے، لیکن نظاریوں کے خیال میں یہ دفاع تھا، کم از کم جانی نقصان کے ساتھ دشمن کے دل میں یہ خوف پیدا کر کے اسے مجبور کرنا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اور فدائین کا ہتھیار تھا صرف ایک خنجر۔ وہ اپنے ٹارگٹ کے ساتھ کافی عرصے رہتے، مہینے بلکہ کبھی کبھی تو سالوں تک، تاکہ ان کا اعتماد حاصل کر سکے، اور موقع ملتے ہی اپنے زہریلے خنجر کا استعمال کرتے اور ٹارگٹ ختم۔ انہوں نے یہ کام اس چالاکی اور کمال سے کیا کہ دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اب حسن بن صبا اور اس کے فدائین کے بارے میں عجیب و غریب باتیں گردش کرنے لگی، جیسے حسن نے اپنے قلعے کے اندر ایک مصنوعی جنت بنا رکھی ہے، وہ نوجوانوں کو حشیش پلاتا ہے، پھر انہیں جنت کی حوریں اور دودھ اور شہد کی نہریں دکھاتا ہے جو اس نے قلعے میں ہی بنا رکھی تھی، اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم دشمن کو مار کر مرے تو سیدھا اسی جنت میں جاؤ گے۔ یہی کہانی ہے جو عموماً مسلمان ہسٹورینز نے لکھی ہے، بلکہ مارکو پولو اور کروسیڈرز کے ذریعے پورے یورپ میں بھی پھیلی۔ لوگ انہیں حشیش پینے کی وجہ سے حشاشین کہتے تھے، اور یہی لفظ بعد میں اسیسنز کہلایا، یعنی گھات لگا کر قتل کرنے والا۔ یہ کہانی اتنی زبردست تھی، ایسی فلمی تھی کہ سب نے اس پر یقین کر لیا۔ نظاری کیا کہتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، یہ بات نہ کسی نے سنی اور نہ مانی، لیکن ڈاکٹر فرحاد دفتری اور دوسرے ماڈرن ہسٹورینز کچھ اور کہتے ہیں، یہ کہ یہ نام حشاشین نہیں بلکہ اصل میں اساسیون تھا، یعنی اساس پر،
بنیاد پر چلنے والے۔ ان کے دشمنوں نے انہیں بدنام کرنے کے لیے گالی کے طور پر انہیں حشاشین کہا، یعنی حشیش پینے والے، اور یہی نام آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب کروسیڈرز آئے تو انہوں نے بھی یہی سنا اور یہی اپنی کتابوں میں بھی استعمال کیا۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ قلعہ الموت 6000 فٹ کی بلندی پر تھا، ایک برفانی چٹان کے قریب۔ وہاں سردیوں میں خون جم جاتا ہے، تو وہاں دودھ اور شہد کی نہروں والا باغ کیسے بنتا؟ یہ سائنٹیفکلی بھی ناممکن ہے اور جیوگرافکلی بھی۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ فدائین اپنا مشن پورا کرنے کے لیے مہینوں بھیس بدل کر دشمن کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ انہیں کئی زبانیں بولنا پڑتی تھی اور الرٹ رہنا پڑتا تھا، اور کسی بھی ڈرگ ایڈکٹ کے لیے ایسا ممکن نہیں۔ اصل میں وہ نشے کے نہیں بلکہ سخت ڈسپلن کے عادی تھے، اور اپنے نظریے کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہنے والے لوگ تھے۔ تو پھر یہ باتیں کیسے مشہور ہو گئیں؟ حشاشین کے حوالے سے اتنے افسانے کہاں سے آئے، اور وہ بھی ایسے کہ آج بھی اساسنز کریڈ جیسے گیمز میں اور فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ جیتنے والا لکھتا ہے۔ وہ کبھی نہیں لکھے گا کہ حسن بن صباح نے الموت میں ایک عظیم الشان لائبریری بنائی تھی۔ اسماعیلیوں کی اپنی تاریخ، ان کے عقائد، ان کے نظریات کے بارے میں کتابیں سب وہی موجود تھیں، جو 1256 میں منگولوں کے حملے کے ساتھ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ ان کی لکھی ہوئی تاریخ مٹ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حشاشین کے بارے میں جو کچھ بھی آج معلوم ہے وہ ان کتابوں سے آیا جو ان کے دشمنوں نے لکھی، سلجوقوں اور یورپ کے کروسیڈرز نے لکھی۔ وہ اپنے دشمن کی تعریف کیوں لکھیں گے؟ انہوں نے نظاری اسماعیلیوں کو قاتل بنا کر پیش کیا اور ان کے خلاف ظلم کو جائز قرار دیا۔ بہرحال، منگول حملے کے بعد نظاری اسماعیلیوں کی تاریخ کا سب سے تاریک اور پراسرار دور شروع ہوتا ہے، کیونکہ الموت کی تباہی کے بعد لگتا تھا نظاری اسماعیلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مرے نہیں تھے، وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے۔ اور جب صدیوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ دنیا کے سامنے آئے تو ان کے ہاتھوں میں خنجر نہیں بلکہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس نے ان کی پہچان ہی بدل دی۔ ہلاکو خان نے الموت کی دیواریں تو گرا دی تھیں، نظاریوں کی کتابیں تو جلا دی تھیں، لیکن وہ ان کے نظریے کو نہیں مٹا سکا۔ نظاری انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ اسماعیلی تاریخ میں اس دور کو دور ستر یعنی چھپنے کا دور کہا جاتا ہے۔ اپنی جان اور ایمان بچانے کے لیے بچے کچے نظاریوں نے تقیہ کا راستہ اپنا لیا، یعنی اپنی اصل آئیڈینٹی کو چھپا لیا۔ انہوں نے صوفیوں اور درویشوں کا لبادہ اوڑھ لیا، بظاہر عام مسلمانوں یا صوفی سلسلوں کا حصہ بن گئے، لیکن اندر ہی اندر اپنا نیٹ ورک، اپنی تعلیمات اور اپنے امام کا سلسلہ جاری رکھا، مکمل طور پر خاموشی کے ساتھ۔ یہاں تک کہ صدیاں گزر گئیں، دنیا انہیں بھول چکی تھی کہ کوئی نظاری بھی تھے، یہاں تک کہ صدیوں بعد وہ دنیا کے سامنے دوبارہ ظاہر ہوئے، ایک آرگنائزڈ کمیونٹی کی شکل میں۔ وہ مکمل طور پر بدل چکے تھے، اپنے ہاتھوں میں خنجر کے بجائے قلم لیے ہوئے، لیکن آج بھی عام مسلمان انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کئی سوالات آتے ہیں۔ نظاری باقی مسلمانوں سے الگ کیوں ہے؟ ان کی عبادات کا طریقہ مختلف کیوں ہے؟ یہ عام مسجدوں کے بجائے جماعت خانوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب ان کے عقیدے کے دو سب سے بڑے اور بنیادی پلرز میں چھپا ہے۔ پہلا، حاضر اور زندہ امام، سب سے بڑا فرق جو نظاری اسماعیلیوں کو نہ صرف سنیوں بلکہ دوسرے شیعہ فرقوں سے بھی الگ کرتا ہے، وہ ہے امامت کا تسلسل، یعنی اس کا جاری رہنا۔ اثنائے عشری شیعہ مانتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام پردہ غیب میں چلے گئے ہیں اور قیامت کے قریب واپس آئیں گے، لیکن نظاری اسماعیلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی رہنمائی کبھی رک ہی نہیں سکتی۔ اس دنیا کو ہر دور، ہر زمانے میں ایک زندہ، موجود اور حاضر امام کی ضرورت ہے۔ ان کے نزدیک امامت کا وہ سلسلہ جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا تھا، وہ کبھی نہیں رکا، آج بھی جاری ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کا نور اور اللہ کی رہنمائی حاضر امام کے ذریعے ہی ان تک پہنچتی ہے۔ امام کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے کیونکہ وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی تشریح کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ دوسرا، ظاہر اور باطن، دوسرا سب سے اہم اور ان کا اسلام کو دیکھنے کا نظریہ ہے۔ اسماعیلی فلسفے کی بنیاد دو الفاظوں پر کھڑی ہے، ظاہر اور باطن۔ ظاہر کا مطلب ہے جو باہر سے نظر آتا ہے، جیسے نماز کے ظاہری ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ، اور باطن کا مطلب ہے جو چھپا ہوا ہے،
روح یا چھپا ہوا روحانی مطلب۔ مین اسٹریم اسلام کے ماننے والے ظاہر یعنی شریعت کے ظاہری احکامات اور رسومات پر کافی زور دیتے ہیں، لیکن اسماعیلی عقیدے میں باطن یعنی روحانیت اور مقصدیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ظاہری رسومات وقت اور حالات کے ساتھ بدل سکتی ہیں، لیکن ان کا باطنی مقصد ہمیشہ ایک رہتا ہے، جیسے خدا کی یاد، پاکیزگی اور انسانیت کی خدمت۔ اور یہ باطن کیا ہے؟ اس کی تشریح صرف اور صرف حاضر امام ہی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت اور مذہبی رسومات عام مسلمانوں سے مختلف نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ ظاہری شکل سے زیادہ اس کی روحانی روح پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ ہوا ظاہر اور باطن۔ اب یہ جماعت خانہ کیا ہے؟ وہ مسجدوں کے بجائے جماعت خانوں میں کیوں جاتے ہیں؟ جماعت خانہ اصل میں لفظوں پر مشتمل ہے۔ جماعت یعنی کمیونٹی اور خانہ مانی گھر۔ عام الفاظ میں کہہ لیں تو کمیونٹی سینٹر، یعنی صرف مسجد یا سجدہ گاہ نہیں، یہ ایک سوشل، ایجوکیشنل اور اسپریچول سینٹر ہے۔ یہاں وہ عبادات اور دعائیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ جگہ کمیونٹی کے اکٹھا ہونے کی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کی اور امام کے فرمان سننے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ For myself, I'm very much looking forward to continuing the work with the institutions to continue to try and improve quality of life for the Jamaat in Pakistan and all the communities in which it lives. یہ ایک کلوز سرکل ہے جو انہوں نے صدیوں کے جبر اور خوف کے دوران ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے بنایا تھا، اور آج بھی ان کی کمیونٹی کے اتحاد کی سب سے بڑی علامت ہے۔ پھر یہ حاضر امام کا تصور ہے جس نے اسماعیلیوں کو بڑی طاقت دی ہے۔ ان کے پاس ایک زندہ رہبر موجود ہے جو ماڈرن ورلڈ کو سمجھتا ہے، انہیں وقت کے ساتھ بدلنے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے اور آگے سے آگے بڑھنے کے راستے دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ماڈرنٹی کو مذہب کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپناتے ہیں۔ یہ تھی نظاری اسماعیلیوں کے عقائد کی وہ دنیا جس نے انہیں منگولوں کی تباہی کے بعد بھی زندہ رکھا، لیکن وہ ایران کے پہاڑوں اور صوفی خانقاہوں سے نکل کر برٹش انڈیا اور پھر پوری دنیا میں کیسے پھیلے، اور ان کے اماموں کو یہ شاہانہ لقب آغا خان کس نے اور کیوں دیا؟ صدیوں تک منگولوں کی پھیلائی گئی تباہی کے بعد نظاری اسماعیلیوں کے امام صوفیوں کے بھیس میں خاموشی سے ایران کے مختلف علاقوں میں اپنی کمیونٹی کی رہنمائی کرتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب ان کا نام لینا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن 19ویں صدی میں تاریخ کا پہیہ ایک بار پھر گھوم گیا۔ تب ایران پر قاجار خاندان کی حکومت تھی۔ اس وقت نظاری اسماعیلیوں کے 46ویں امام تھے حسن علی شاہ۔ حسن علی شاہ کوئی چھپے ہوئے درویش نہیں تھے، بلکہ وہ ایران کے بڑے ہی طاقتور، دولت مند اور معزز نواب بن چکے تھے۔ ان کا انفلوئنس اتنا بڑھ چکا تھا کہ ایران کے بادشاہ فتح علی شاہ قاجار نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی تھی، اور یہی نہیں، انہیں ایک ایسا تاریخی اور شاہانہ ٹائٹل بھی دیا تھا جو آج تک ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے انہیں کہا آقا خان، اور کیونکہ فارسی میں قاف کو غین کی طرح پڑھا جاتا ہے تو یہ بن گیا آغا خان، جس کا مطلب ہے عظیم رہنما یا عظیم سردار۔ اور یہاں پر صدیوں سے چلتا ہوا وہ دور ختم ہوا جسے دور سطر یعنی چھپنے کا دور کہا جاتا تھا۔ اب ظاہر امام دوبارہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکے تھے، اور ان کے ماننے والے اب ان کے ٹائٹل کی نسبت سے آغا خانی کہلانے لگے۔ لیکن جیسا کہ بادشاہت میں ہمیشہ ہوتا ہے، ایک اور محلاتی سازش ہوئی۔ اگلے بادشاہ کے دور میں سازشوں کی وجہ سے اور سیاسی اختلافات کی وجہ سے بھی آغا خان اول یعنی حسن علی شاہ کو ایران چھوڑنا پڑا۔ یہ سن 1840 کی دہائی تھی جب انہوں نے ایک لمبا اور مشکل سفر کیا اور افغانستان سے ہوتے ہوئے سندھ آئے، جہاں ان کے ماننے والوں کی بڑی تعداد پہلے سے موجود تھی۔ بالآخر انہوں نے برٹش انڈیا کے شہر ممبئی کو چن لیا اور یہاں رہنا شروع کر دیا۔ یہ ہجرت کوئی عام واقعہ نہیں تھی، اس نے پوری کمیونٹی کا جغرافیہ ہی بدل دیا۔ اب ان کا مرکز ایران نہیں، انڈین سب کانٹیننٹ تھا، اور اس کمیونٹی کی اور شاید بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا بھی سب سے بڑا اور گولڈن پیریڈ شروع ہوا، جب 1885 میں صرف 7 سال کے ایک بچے کو اسماعیلیوں کا 48واں امام بنایا گیا۔ نام تھا سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم۔ کراچی میں پیدا ہونے والے سلطان محمد شاہ بڑے ہوئے تو صرف اپنی کمیونٹی کے امام ہی نہیں تھے، بلکہ 20ویں صدی کے موسٹ انفلوئنشل اور ویژنری مسلم لیڈرز میں سے ایک بنے۔ وہ لیگ آف نیشنز کے صدر تک بنے جو اپنے زمانے کی اقوام متحدہ تھی۔
دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لیڈرز ان کا احترام کرتے تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا ان کی اپنی کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ بدلنا۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو ایک کلیئر اور انقلابی پیغام دیا۔ تلواروں کا دور، قلعوں کا دور، چھپنے کا دور ختم ہو چکا، اب سروائیول کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ماڈرن ایجوکیشن۔ انہوں نے اپنی کمیونٹی کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علوم حاصل کریں، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے عورتوں کی تعلیم پر اتنا زور دیا جتنا جب مسلم کمیونٹیز میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک خاندان کے پاس صرف ایک بچے کو پڑھانے کے پیسے ہیں تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی کو پڑھائے، کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں پوری نسل کو پڑھا دے گی۔ یہ تھا وہ ویژن جس نے ایک چھوٹی سی اقلیت کو کچھ ہی عرصے میں دنیا کی سب سے کامیاب اور ماڈرن کمیونٹی میں بدل دیا۔ لیکن آغا خان سوئم کی عظمت صرف اپنی کمیونٹی تک محدود نہیں تھی۔ پاکستان کی اپنی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ جب برصغیر کے مسلمان ہندو اکثریت اور انگریزوں کے دباؤ میں پس رہے تھے تو یہ آغا خان سوئم ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جنگ لڑی۔ انہوں نے 35 نامور مسلم لیڈرز کے ایک ڈیلیگیشن کی قیادت کی اور وائس رائے سے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹس کا حق منوایا۔ یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ بعد میں یہی پاکستان بننے کی پہلی اینٹ ثابت ہوئی۔ پھر اسی سال 1906 میں جب مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو اس کے پہلے صدر کوئی اور نہیں، یہی آغا خان سوئم ہی تھے۔ انہوں نے 7 سال تک اس کی صدارت کی اور بھرپور مالی امداد بھی دی۔ پھر سر سید احمد خان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے آغا خان سوئم نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور MAO کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ دلانے کے لیے اس وقت کے 30 لاکھ روپے جمع کیے۔ یہ جو آج کے زمانے میں اربوں نہیں تو کروڑوں روپے کی رقم تو ضرور بنتی ہے، جس میں ان کی ذاتی جیب سے دیے گئے لاکھوں روپے بھی شامل ہیں۔ یہ تھا ان کا انفلوئنس، ان کی دولت اور ذہانت، جس کا انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بھرپور استعمال کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ جنریشن ہے جو قلعہ الموت کے فدائین کی نسل سے ہے، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ہماری اصل طاقت خنجر نہیں، تعلیم، رواداری اور سماجی انصاف ہے۔ آغا خان سوئم نے اپنی کمیونٹی کو ماڈرن ورلڈ کے دروازے پر لا کھڑا کر دیا تھا، لیکن 1957 میں ان کی وفات کے بعد ان کے پوتے 49ویں امام نے اس ویژن کو ایک گلوبل ویژن میں تبدیل کر دیا، اس طرح کہ پاکستان سے لے کر افریقہ تک کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل دیں۔ وہ کیسے؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح آغا خانیوں نے حشاشین کی کہانیوں کا بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ آغا خان سوئم 1957 میں انتقال کر گئے تو اسماعیلی امامت کا تاج ان کے 20 سالہ پوتے کے سر پر رکھا گیا۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے طالب علم تھے جن کا نام تھا پرنس کریم آغا خان چہارم، جو تقریباً 60 سال تک دنیا بھر میں پھیلے لاکھوں نظاری اسماعیلیوں کے حاضر امام رہے۔ انہوں نے اپنے دادا کے ویژن کو صرف آگے ہی نہیں بڑھایا بلکہ خدمت خلق کی ایسی گلوبل امپائر میں بدل دیا جس کی مثال پوری مسلم دنیا بلکہ شاید پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ذرا یاد کریں قلعہ الموت کے فدائین کو، جنہیں حسن بن صباح اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے بھیجتا تھا۔ آج کے آغا خان بھی دنیا بھر میں اپنے لاکھوں ماننے والوں کو بھیجتے ہیں، لیکن آج ان کے ہاتھوں میں خنجر نہیں، لیپ ٹاپس، کتابیں اور میڈیکل کٹس ہیں۔ آج ان کا نشانہ کوئی بادشاہ یا وزیر نہیں بلکہ ان کا نشانہ ہے غربت، جہالت اور بیماری۔ پرنس کریم آغا خان نے ایک ادارہ قائم کیا جسے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک AKDN کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے جو ہر سال ملینز آف ڈالر خرچ کرتا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ صرف اسماعیلیوں کے لیے کام نہیں کرتا، اس کے اسکولوں، اسپتالوں اور فلاحی منصوبوں سے فائدہ اٹھانے والوں کی بہت بڑی اکثریت کا تعلق دوسرے مذہبوں اور مسلکوں سے ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کی خدمت کا وہ ماڈل ہے جو کسی سے اس کا عقیدہ نہیں پوچھتا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کمیونٹی نے دنیا کو کیا دیا ہے تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے ملک پاکستان میں ہی دیکھ لیں۔ کراچی کا آغا خان یونیورسٹی ہسپتال صرف ایک اسپتال نہیں، پورے ملک میں بلکہ پورے ریجن میں میڈیکل سائنس اور ریسرچ کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے۔ پاکستان میں نرسنگ کے پیشے کو جو عزت اور معیار آغا خان یونیورسٹی نے دیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر ذرا گلگت بلتستان اور چترال جائیں، وہ علاقے جو کچھ عرصے پہلے پاکستان کے سب سے پسماندہ، کٹے ہوئے اور غریب علاقے تھے، آج آغا خان رورل سپورٹ پروگرام اور ان کے ایجوکیشن بورڈز کی وجہ سے وہاں کا لٹریسی ریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔
वहाँ की लड़कियाँ आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पायलट्स बन रही हैं। इन्होंने गुर्बत के इस पहाड़ को अपने इल्म के जरिए काट दिया है, इसे कटी पहाड़ी बना दिया है। और हाँ, वो जो कहते थे कि निज़ारी इस्माइली इस्लाम के दुश्मन हैं, वो देख लें। आज आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर दुनिया भर में इस्लामी फ़न तामीर को बचा रहा है। लाहौर के शाही किले की पिक्चर वॉल, शालामार बाग, हुमायूं का मकबरा, काहिरा का लज़र पार्क और काबुल के तारीखी बागात, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की शान और शौकत को मिटाने से बचा रहे हैं, इसे एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। आज प्रिंस करीम आगा खान के साहिबजादे शाह रहीम अल हुसैनी आगा खानियों के 50वें इमाम हैं। दुनिया भर में फैले तकरीबन 1.5 करोड़ आगा खानियों के रूहानी पेशवा, जो 2 अजीम रहनुमाओं आगा खान स्वयं और करीम आगा खान की लेगेसी रखते हैं, बल्कि इस लेगेसी को जारी रखने का अज़्म भी रखते हैं। आगा खानियों की ये पूरी कहानी हमें अपनी ज़िंदगी के लिए एक सबक सिखाती है, ये कि तारीख़ कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, जिन्हें हम तारीख़ की किताबों में सिर्फ विलन, पागल या जुनूनी कातिल पढ़ते और समझते आए हैं। जब इनके हालात, इनकी मजबूरियों और इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ अपने वजूद को बचाने की एक जंग लड़ रहे थे। इनकी तारीख़ इनके दुश्मनों ने लिखी और मंगोलों ने इनकी तारीख़ का हर सबूत मिटा दिया, लेकिन आज इनका इल्म इनकी तारीख़ की सबसे बड़ी गवाही है। इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी ताकत कोई किला, कोई खंजर या कोई जादू नहीं, इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनका एवोल्यूशन, इनकी एडॉप्टेबिलिटी। इनके हाजिर इमाम के तसव्वुर ने इन्हें फ्रीज नहीं होने दिया। जब तलवार का दौर था तो इन्होंने तलवार उठाई, और जब इन्हें एहसास हुआ कि जदीद दुनिया में सर्वाइवल का रास्ता इल्म है तो इन्होंने खंजर फेंक कर किताब उठा ली। ये सबक है कि जो कौमें, जो नज़रियात वक्त के साथ खुद को बदल लेते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं, और जो आज भी माजी की तरह सिर्फ जज्बात और खौफ पर चलते हैं, वो मंगोलों की तरह तारीख़ के खंडरात में दफन हो जाते हैं।